بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان مبارک جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا عرش عظیم کو ہلانے والی پڑھتا ہے وہ ہر حاجت کو پورا کروا لیا کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ شب قدر ایک مہینے 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی ایک رات عبادت کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یا آخری شب قدر کی رات ہو، یا آخری لیلۃ القدر کی رات ہو، جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہوں پر گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پوری زندگی پورا سال موج ہے۔ جو کچھ آپ نے کرنا ہو بعد میں کر لینا، لیکن آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ چند منٹ نکال کے اچھے سے اس وظیفے کو سمجھ لو، اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لو۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، آج موقع ہے رب کو راضی کرنے کا۔ آج آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تصویر اور ایسی دعا بتاؤں گا جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات میں سے ہے۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے اور رب کریم سے مانگتا ہے، اور رب فرماتا ہے بتا میرے بندہ تجھے کیا چاہیے۔ آج آپ لوگوں نے 24 رمضان مبارک جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ وہ دختیاری بہنیں جو غربت تنگدستی کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجیے گا۔ جو کہ دعا کلمات ہیں ان کو پڑھ لیجیے گا، جو کہ عرش الہی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا پڑھ لینے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ جو آج تنگدستی کا شکار ہیں، آج پریشانیوں کے شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں اس دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک لمحہ قبولیت کا ہے، اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، جس میں مانگنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رات یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن، یہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اور جب آپ لوگ 24 رمضان مبارک جمعرات کے دن رمضان کے مہینے میں تاک رات میں آپ لوگ ان اعمال کو، ان وظائف کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رمضان کے تیسرے عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے، تیسری تاک رات آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص
کر لینا ہے، چاہو فجر کے بعد پڑھ لینا، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ افطاری کے وقت پڑھ لو گے سب سے بہترین ہے، اگر سحری کے وقت پڑھو گے تو بھی بہترین ہے، لیکن افطاری کا وقت سب سے زیادہ افضل ترین وقت ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، سب آپ کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً آپ لوگ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر مٹھی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ہی پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل یا ربنا کا ہے، اور جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا ربنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، آپ لوگ اگر ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھیں گے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا ربنا، اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ یا عبادی، کہ اے میرے بندے، تو پھر مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ بس آپ نے پوری عقیدت کے ساتھ، جتنی آپ کی عقیدت ہے، جتنی آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے، آپ نے اس ساری محبت کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس سے پڑھتے ہوئے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگ جو عمل، جو وظیفہ پڑھیں گے، وہ وظیفہ عرش عظیم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے جب کوئی شخص کسی خاص وظیفے کو کسی خاص رات یا خاص دن میں اور کسی خاص مہینے میں پڑھتا ہے، تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، وہ قابل بیان نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو رب سمجھ کے ایک بار پکاریں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کو پڑھتا ہے، اس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب آپ راضی ہو جائے تو دنیا میں ایسا کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی سکے۔ اب آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان کلمات کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم کو 11 بار پڑھ لیا
تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا اور آخری عمل جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے غیبی خزانے رکھے ہیں۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی ربوت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ پاک کی ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اگر آج کا یہ خاص وظیفہ یہ تیسری تاج رات میں پڑھ لیتے ہیں، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات چپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گی۔ میرا رب نہ تو چہرے دیکھتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ تو اعمال دیکھتا ہے، وہ صرف آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کے چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے۔ آج کی رات، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 129 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اور جب آپ لوگ 129 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، آپ لوگ روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ کچھ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کا واحد مقصد اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور جب رب کی ذات راضی ہو گئی پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے؟ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقوں سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کریں گے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ وہ ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔